رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں زیادہ سے زیادہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کو پانے کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ کی توفیق مانگیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ چھوٹی سی نیکی بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ چھوٹا سا صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے. مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو جمعے میں مسجد میں اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں. نہیں, اللہ نے توفیق دی تبھی تو ہم آئے یہاں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا کام رمضان آنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری زندگی میں رمضان کو عطا کر صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے مگر نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی, نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی. انسان رمضان میں بھی گپ شپ میں اور ٹائم پاس میں رمضان پورا گزار دیتا, کبھی نیکی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے پروردگارہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں رمضان میں صحیح سے عمل کر سکوں. اور دوسری چیز ہم اللہ کا حق ادا کریں. رمضان سے پہلے ہمارے ذمے, ہمارے سر پر اللہ کا جو حق باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کریں. اللہ کا جو عمل ہم نے پورا نہیں کیا اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کا عمل ہم پر کیا باقی ہے بھائی؟ کس عمل کو ہم نے اللہ کا روک کے رکھا ہے؟ بہت ساری چیزیں, حقوق اللہ جسے ہم کہتے ہیں. حقوق اللہ میں بھی دو چیزیں, دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک چیزیں جسے اللہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں کرتے. حقوق اللہ, اللہ کے ایک ایسا عمل ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے سے بھی اس عمل کو معاف نہیں کرتے. کیسی چیزیں؟ مثال کے طور پر روزہ ہو گیا. ہم نے گزشتہ رمضان کچھ روزے چھوڑ دیے سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا کچھ عورتیں اپنے مسائل کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے. جب تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے وہ عمل, وہ چیز معاف نہیں ہوگی. آپ کو روزہ مکمل کرنا ہوگا. جتنے بھی آپ اللہ سے توبہ کر لیں, آپ جتنا بھی اللہ سے توبہ کر لیں, وہ چیز توبے سے معاف ہونے والی نہیں ہے. زکات کا مسئلہ بھی یہی ہے, جب تک آپ زکات ادا نہیں کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ اصل حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے. آپ کو زکات ادا کرنی ہے. زکات کو دیے بغیر آپ چھوٹ نہیں سکتے. بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں سالوں سال انہوں نے زکات نہیں دی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معاف ہے. نہیں, زکات دینا ہی پڑے گا. زکات دینے کے بغیر آپ کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور دوسری چیز نمازیں ہیں. ہم سے بہت ساری نمازیں چھوٹ گئیں, یہ بھی حقوق اللہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ سے یہ چیزیں معاف کر دیں گے. جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا, جان بوجھ کر نماز چھوڑنا تو یہ کفر ہے. مگر ہماری زندگی میں جوانی میں, یہ پچھلے سالوں میں ہماری نمازیں چھوڑ گئی, اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ معاف کر دیں گے. یہ اللہ کے الگ حقوق ہیں. تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے سر پر یا ہماری ذمہ داری میں اللہ کے جو حق ہے اس کو پورا کلیئر کر لیں. کسی کو روزہ رکھنا تھا, 8 دن باقی رہ گئے ہیں, وہ روزوں کو مکمل کر لے. اگر کسی نے اللہ کا حق زکات ادا نہیں کی تھی تو وہ انسان کو چاہیے کہ پورا زکات ادا کر لے. اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے ان چیزوں کو. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ حقوق العباد کے تعلق سے ہے. حقوق العباد کو بھی ہم سیدھا کر لیں. بندوں کے جو حق ہے اسے بھی ہم اصلاح کر لیں. ہم نے کسی کا حق لیا ہوا ہے, ہم نے کسی کا مال دبا کر رکھا ہوا ہے, جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے آپ لاکھوں مرتبہ اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا شہید کا بڑا مرتبہ ہے. شہید اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے بڑی فضیلتیں رکھا ہے کل قیامت کے دن. اگر ایسے بندے کے سر پر بھی اگر کسی انسان کا حق ہے اللہ ایسے کو بھی معاف نہیں کرے گا. ذرا سوچو ہم پر کتنے لوگوں کے حق نہیں ہوں گے. حق کو ادا کرنا ہے. جب تک ہم حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کلیئر نہیں ہیں, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم نے کسی کا مذاق اڑایا تھا, کسی پر ہم نے برا کامنٹ کیا تھا, یہ بھی کسی انسان پر ظلم کرنا ہے, اس کے حق کو دبانا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگیں. معافی مانگنے سے انسان کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اور یہاں اب انسان کے ایگو سامنے آ جاتی ہے, اپنا وقار سامنے آتا ہے. ارے اتنے چھوٹے آدمی سے میں کیسے معافی مانگوں, وہ درجے میں مجھ سے چھوٹا ہے, مال و حیثیت سے مجھ سے چھوٹا ہے, مگر آپ نے اس کے حق میں غلطی کی ہے تو برابر آپ کو معافی مانگنا ہے. آپ کو معافی مانگنا ہے. اگر کسی کا آپ نے حق رکھا ہے, کسی کا مال آپ نے لیا ہے, باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کتنا بھی توبہ کر لو اللہ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے. تو رمضان سے پہلے ہم بندوں کے حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی چیز, رمضان آ رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے جو مسائل ہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. رمضان تو آ جاتا ہے,
رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں, رمضان میں روزے رہتے ہیں, مگر کوئی مسئلہ ہم سے ایسا ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ارے یہ مسئلہ کیسا, اگر یہ ہو جانے سے روزہ رہتا ہے کہ ٹوٹتا ہے, بال کٹائیں گے کہ نہیں کٹائیں گے, ناخن کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے, پانی نہائیں گے کہ نہیں نہائیں گے, سوئمنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے, بہت سارے مسائل. ایسا نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے جو مسئلے ہیں, نماز کے جو مسئلے ہیں, انسان کو اس کی تیاری کر لیں, معلوم کر لیں کہ روزہ کس سے توڑتا ہے, روزہ کس سے نہیں توڑتا ہے. انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے, چلو ان کو فون کرو, وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان جب عمرے کو جاتا ہے, حج کو جاتا ہے, تو کیا ایسی لاپرواہی کے ساتھ وہ جاتا ہے؟ کوشش کرتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے عمرہ یا حج پر جانے سے پہلے اعمال کو سیکھ لے, دعائیں سیکھ لے, تمام چیزیں سیکھ کر انسان اس کے بعد عمرہ یا حج پر جانے کی کوشش کرتا ہے. مگر ہمارے پاس اتنی سستی کہ رمضان آ بھی جاتا ہے, رمضان میں روز ہم رہتے ہیں, جب کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس سے روزہ رہتا کیا ٹوٹتا ہے, روزہ اب انسان کو شیطان نہ یہاں پریشانی میں ڈال دیتا اور انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. ایسا نہ کریں. اور آخری اور پانچویں چیز ہے, ان تمام کو معلوم کرنے کے بعد, حق ادا کرنے کے بعد انسان کو تیار ہونا چاہیے رمضان میں داخل ہونے کے لیے. اگر انسان کہیں سفر پر جاتا ہے تو دیکھنے ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں صاحب جو ہے سفر پر جا رہے ہیں, کوئی مارکیٹ کو جا رہے ہیں تو باقاعدہ بیگ وغیرہ لے کر تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, مجھے سامان لانا ہے. ہمارے وضاحت سے معلوم ہونا چاہیے اس وقت ہم رمضان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تمام چیزیں علم حاصل کریں, حقوق ادا کریں, تیاری کے ساتھ رہیں کہ اب اس وقت ہمیں رمضان میں داخل ہونا ہے. تو لہٰذا یہ 5 چیزیں ہیں رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان تمام چیزوں کی تیاری کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جائے.